بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احادیث مبارکہ کے مطابق رمضان المبارک کے جو 3 عشرے ہیں ان میں سے ہر عشرے کی الگ خصوصیت ہے اور اس کا الگ رنگ ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ یوں تو جو رمضان المبارک ہے یہ باقی تمام مہینوں سے زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے اور ایک ممتاز مقام کا حامل ہے، لیکن پھر اس رمضان کا بھی جو آخری عشرہ ہے وہ رمضان کے بقیہ حصے سے بھی زیادہ فضیلت والا ہے۔ اس لیے جس طرح ہمیں اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کو دیگر تمام مہینوں سے زیادہ عبادت کے ساتھ خاص کریں، وہیں پر اس کی بھی ضرورت ہے کہ ہم آخری عشرے کو باقی رمضان سے بھی زیادہ عبادت کے لیے مخصوص کریں اور اپنے معمولات کو اس کے اندر اور بھی بڑھا دیں، اس لیے کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے یہی تعلیم ملتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اس سے کہیں زیادہ مجاہدہ فرماتے تھے جتنا رمضان کے اس سے پہلے کے دنوں میں کیا کرتے تھے، اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات رمضان کے آخری عشرے میں اور بھی زیادہ بڑھ جایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ رات بھر بیدار رہتے اور کمر کس لیا کرتے اور گھر والوں کو جگاتے تھے۔ تو ان تمام احادیث سے یہ سامنے آتا ہے کہ ہم مسلمانوں کو رمضان کے آخری عشرے میں دیگر دنوں سے بھی زیادہ عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، مگر ہم اپنے احوال پر نظر ڈالیں اور اپنے رسم و رواج کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم رمضان کے پہلے عشرے میں کچھ عبادت کرتے ہیں، دوسرے میں کچھ عادت بن جاتی ہے تو اس میں اضافہ کر دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی آخری عشرہ شروع ہوتا ہے تو ہماری عبادت کا ذوق ختم اور عید کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، جبکہ یہ بات ایسی بات ہے کہ جو نہ تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور نہ ہی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل میں اور اسوہ حسنہ میں ایسی بات ملتی ہے۔ اور صحیح بات تو یہ ہے کہ عید تو اسی شخص کی ہے، عید کی خوشیاں تو اللہ تعالیٰ اسی کے دل میں ڈالیں گے جس نے عبادت کے ذریعے سے رمضان المبارک کو بہترین انداز میں گزارا ہوگا، اور ایسے شخص کو عید کی خوشیاں حاصل کرنے کے لیے کسی طرح کے سامان اور کسی طرح کی دیگر چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایسی خوشی ڈالیں گے کہ جو کسی اور کے دل میں نہیں ڈالیں گے۔ لہٰذا ہم اپنے تمام طرح کے جو دیگر ہمارے معمولات ہیں، جو مصروفیات ہیں، جو رسم و رواج ہیں، ان کو چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو دیکھتے ہوئے ہم لازمی طور پر اس آخری عشرے کو عبادت کا عشرہ بنائیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس عشرے میں کچھ ایسی عبادات ہیں کہ جو نہ تو سال کے دیگر حصوں میں کی جا سکتی ہیں اور نہ ہی رمضان کے دیگر دنوں میں کی جا سکتی ہیں۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ اس میں اعتکاف ہے، اس میں لیلۃ القدر ہے، اس میں طاق راتیں ہیں، اور اسی طریقے سے اس میں عبادت کا ایک ماحول ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ ہمارے سامنے ہے۔ ان تمام باتوں کو سامنے رکھ کر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم آخری عشرے کو اپنے عبادت کا مہینہ بنائیں اور اس کو نیکیوں کا سیزن بنائیں، نہ تو کاروبار کا سیزن بنائیں، نہ عید کا سیزن بنائیں، اور نہ ہی اس کے اندر کچھ ایسے گناہ کریں کہ اگر ہم نے کچھ کمایا تھا تو وہ بھی گواہ بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے، آمین۔